اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بعث رسلہ بما خصہم بہ من وحیہ وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق۔ ناظرین نام کا سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 167 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے امامت اور ائمہ علیہ السلام اس امت میں بنی ہاشم میں مقرر کردہ اور متعین ہے کے بارے میں بیان کیا ہے، اور دوسری بات کہ قریش پر امامت و خلافت حرام کی گئی تھی، انہیں رہنمائی سے خارج اور پست کیا گیا تھا، اور اہل بیت کے سوا راسخون فی العلم کا ہر مدعا جھوٹا ہے، اور ایک قریشی لیڈر جو قرآن کے الفاظ میں احکام دینے کا قائل نہ تھا۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسولوں کو وحی کی خصوصیت سے مخصوص کر کے مبعوث کیا تھا، اور رسولوں کو اپنے لیے تمام مخلوق پر اپنی حجت قرار دیا تھا، تاکہ مخلوقات یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ کی طرف سے ان پر دلیل و حجت قائم کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ رسول بھیج کر اللہ نے انہیں ایک خاص سچی زبان لسان صدق سے رائے حق کی دعوت دلوائی تھی۔ خبردار ہو کر نوٹ کرو کہ اللہ مخلوقات کے تمام احوال پر مطلع رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان کے دلوں کے اندر دفن شدہ خیالات و تصورات اور ان کے چھپائے ہوئے رازوں سے جاہل تھا، ولیکن اللہ نے چاہا کہ ان کو اس طرح آزمائش میں ڈالے کہ ان کے پوشیدہ راز و تصورات اور ارادے سب کے سامنے آ جائیں، اور سب کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے عمل کے لحاظ سے کون سب سے اچھا ہے، تاکہ اچھے اعمال کی جزا دی جائے اور برے اعمال پر عذاب کیا جائے۔ وہ لوگ کہاں ہیں سامنے آئیں جو ہمارے علاوہ خود کو علم میں راسخ کہنے کے دعوے دار ہیں؟ یہ جھوٹا اور ہم سے باغیانہ دعویٰ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ہے، انہیں پستی میں رکھا ہے، اور ہمیں امامت و نیابت عطا کی ہے اور ان پر حرام کی ہے، اور ہمیں اپنے قرب میں داخل کیا ہے اور انہیں خارج کر دیا ہے۔ ہم ہی سے ہدایت عطا کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے، اور ہم ہی سے بینائی اور اندھیر دور کرنے کے لیے روشنی مل سکتی ہے۔ بلا شبہ مخصوص امام ہاشم کے نسل میں سے مقررہ ہے، امامت ان کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں ہے، اور اسلامی حکمرانی ان کے غیر کو راست نہیں ہے۔ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور صاف پانی کو چھوڑ دیا اور سڑا ہوا پانی پی لیا ہے۔ میں خود ان لوگوں کے قانون شکن کو دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً اس فاسق نے عالمی برائیوں کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، اور اسے انہی سے الفت ہو گئی، اور اسی حالت میں مانوس رہا تو اسے متفق رہتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور برائی یوں ہی کے رنگ میں اس کی طبیعت رنگی گئی۔ پھر وہ کف بردہن طوفانی دریا کی طرف بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کیا کیا غرق کر رہا ہے، یا اس میں لگی ہوئی آگ کی طرح پھیلتا گیا۔ یہ سوچے
بغیر کہ وہ کیا کیا پھونکتا جا رہا ہے۔ وہ عقلیں کہاں ہیں کہ جو ہدایت کے چراغوں سے روشنی حاصل کرتی ہیں؟ وہ آنکھیں کہاں ہیں جو پرہیزگاری کی میناروں کی روشنی پر متوجہ رہا کرتی ہے؟ وہ دل کہاں ہے جو اللہ کے لیے وقف رہا کرتی ہے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنے کا معاہدہ جاری رکھا کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو مال دنیا پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں اور مال حرام حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے روبرو جنت اور جہنم کے پرچم بلند کر دیے ہیں، پھر بھی انہوں نے جنت کے پرچم کی طرف سے رخ موڑ لیا اور اپنے کردار کی بنا پر عملاً جہنم کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ انہیں ان کے پروردگار نے بلایا تو وہ نفرت سے اپنی ولایت پر جم گئے، اور ایک مخصوص شیطان نے بلایا تو بڑھ کر اس کی دعوت قبول کر لی۔ خطبہ نمبر 168۔ اس خطبے میں مولا نے 3 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا۔ سب سے پہلی کہ یہ دنیا موت کے تیر اندازی کا میدان ہے، اور دنیا میں نعمت اور دوسری چیزیں ملنے کی صورت، اور تیسری کہ دنیا کے قدیم طریقے ہی بہتر ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اس دنیا میں صرف ایسے حالات سے گزر رہے ہو کہ جہاں تم پر موت طرح طرح سے تیر اندازی کر رہی ہے، اور تمہیں ہر گلاس پینے میں گلے کا پھندا درپیش ہے، اور ہر لقمہ کھانے میں نگلنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تمہیں ہر نعمت حاصل کرنے میں کم از کم ایک نعمت بدلے میں دینا پڑتی ہے، اور تم میں سے کسی آدمی کی عمر میں ایک دن کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی عمر میں سے ایک دن کم نہ ہو جائے، اور اس کی خوراک میں زیادتی اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس حساب کا موجودہ رزق میں سے اتنا ہی ختم نہ ہو جائے، اور اس کے ریکارڈ میں کوئی نیا اثر پیدا نہیں ہوتا جب تک کوئی پہلا اثر مٹ نہ جائے، اور جب تک آدمی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی جب تک اس کی جدید چیز پرانی نہ ہو جائے، اور نہ اس کے لیے نئی فصل اگتی ہے جب تک پہلی فصل کٹ نہ جائے۔ ہماری جڑیں آباء و اجداد گزر گئے اور ہم انہی کی شاخیں اور اولادیں ہیں۔ جڑوں کے ختم ہو جانے کے بعد شاخیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ کوئی بدعت جاری نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے ایک سنت کو نہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ نئی ایجادات اور مسائل سے بچ کر رہو اور روشن و معروف طریقے پر قائم رہو۔ یقیناً پرانے دستور ہی افضل ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً نئی ایجاد کردہ شریعت ہی شر فساد ہے۔ خطبہ نمبر 169۔ اس خطبے میں مولا نے قریش کا دوسرا خلیفہ اور اللہ کا اولین خلیفہ اور 7 چیزوں کی جانب مولا نے متوجہ۔ سب سے پہلے کہ عمر اپنے اسلامی عقائد کی بنا پر جنگ میں کامیابی کا انحصار افرادی قوت اور اسلحہ کی کثرت پر سمجھتا تھا، اور عمر کو میدان جنگ میں دیکھ کر عربوں اور عجمیوں کا اس پر ٹوٹ پڑنا اور قتل کر دینے کی حرص کرنا اور مرکز میں جم کر رہنا مناسب تھا، میدان جنگ میں جا کر ناکام ہونا لازم تھا۔ عمر عربوں کی جڑ تھا، اور عمر کو وعدہ خداوندی پر یقین نہ تھا، وہ اس اور اس کی قوم سے نہ کیا گیا تھا۔ ہم سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو پورا کرے گا۔ آئیے خود چلتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دین کو کامیاب کرنا یا ناکام کرنا کبھی بھی افرادی کثرت یا قلت پر منحصر نہیں رہا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ تو اللہ کا وہ دین ہے جسے اس نے ظاہر اور غالب کیا ہے۔ وہ اس کی افواج ہیں جن کو اس نے مہیا کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچایا جہاں تک پہنچانا چاہیے تھا، اور سب پر نمایاں ہو گیا جیسا کہ نمایاں ہونا چاہیے تھا۔
ہم تو خدا کی طرف سے کہ وعدے کے منتظر ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق جزا دے گا، اپنے افواج کی مدد و نصرت کرے گا۔ دین کے حکمران کا مقام اس ڈوری کی طرح ہوتا ہے جس میں مہرے یا دانے پروئے جاتے ہیں، اور وہ ڈوری ان مہروں اور دانوں کو سنبھال کر رکھتی ہے، اور اگر ڈوری ٹوٹ یا کٹ جائے تو مہرے یا دانے بکھر جایا کرتے ہیں، اور پھر بلا ڈوری کے کبھی بھی پہلے کی طرح منظم نہیں ہو سکتے۔ اور گو آج عربوں کی تعداد کم ہے تو ہوا کرے، اس لیے کہ اسلام کی وجہ سے وہ کثرت میں شمار ہوتے ہیں، اور ہم آہنگی کی بنا پر انہیں غلبہ حاصل ہے۔ لہذا تو چکی کی کیل کی طرح مرکز میں قیام کر، جنگ کی چکی عربوں کی طاقت سے گھماتا رہ، اور خود کو بچا کر عربوں کو جنگ کی آگ میں جھونکتا چلا جا۔ چنانچہ اگر تو اس سرزمین سے باہر چلا گیا تو گرد نواز سے سارے عرب تجھ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایسی تباہ کاری مچائیں گے کہ صورتحال یہ ہو جائے گی کہ تمہیں وہاں میدان جنگ کی حالت کے مقابلے میں ان مقامات کی فکر زیادہ ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پیچھے غیر محفوظ کر کے چلے گئے ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اجمیوں نے کل تمہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہی شخص تو ہے جو عربوں کی جڑ ہے، اور اگر تم لوگ اس جڑ کو کاٹ ڈالو تو چین سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تمہیں دیکھنے سے اجمیوں کو سخت ترین حملہ کرنے کا اور تجھے ختم کر دینے کا لالچ بڑھ جائے گا، اور وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ اور تم نے یہ جو کہا کہ اجمی لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک ان کی تیاری اور جنگ کے لیے سفر کو تجھ سے کہیں زیادہ ناپسند کرتا ہے، اور وہ جس بات کو ناپسند کرتا ہے اسے بدل ڈالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور تم نے جو ان کے تعداد کی کثرت کا ذکر کیا ہے تو سنو کہ ہم نے ماضی میں کبھی کثرت کے بل پر جنگ نہیں کی، اور ہماری جنگیں تو اللہ کی تائید اور نصرت کے بھروسے پر ہوا کرتی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔